ایک قادیانی شخص ہے جس کا نام ہے مبارک احمد ثانی. یہ ربوہ ضلع چنیوٹ کا، چناب نگر ضلع چنیوٹ کا رہائشی ہے، اور اس نے مرزا قادیانی کے بیٹے کی تفسیر جو قرآن پاک غلط انداز میں پیش ہوا، اس نے اس تفسیر کو دوبارہ چھاپا جس کا نام تفسیر صغیر ہے، اور باقاعدہ اس کو پھیلاتے ہوئے یہ آدمی پکڑا گیا. 2019 میں اس پر کیس ہو گیا کہ بھئی ملک پاکستان میں اسلام کے نام پہ قادیانیت کو پیش کرنا بین ہے. پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا. سیشن کورٹ میں کیس چلا، جو دفعات لگی سیشن کورٹ سمجھی کہ یہ معاملہ سینسیٹیو ہے، انہوں نے کہا جی اس پہ ضمانت نہیں بنتی، ہم بندہ رہا نہیں کر سکتے. انہوں نے مزید گرفتاری ڈال کے فیصلہ اس کے خلاف دیا. یہ لوگ ہائی کورٹ میں چلے گئے. جب ہائی کورٹ پہنچے، ہائی کورٹ میں پھر اس کی پوری جو ہے نا کیا کہتے سماعتیں چلی ہیں. مکمل پروسیڈنگ کے بعد ہائی کورٹ کے جج بھی اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ بندہ قرآن کریم کی غلط تفسیر کر رہا ہے، یہ آئیناً بھی جرم ہے، قانوناً بھی جرم ہے، اسلام کے طور پہ مذہباً بھی جرم ہے. انہوں نے بھی اس کی سزا کو برقرار رکھا. تیسرے نمبر پہ یہ فیصلہ اب ہماری سپریم کورٹ میں پہنچا، اور 2 سماعتوں کے اندر ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کیس اڑا کے رکھ دیا. اور حیرانگی کی بات ہے، اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے، کلمے کے نام پہ حلف اٹھایا ہے ہمارے ججز نے، اور کوئی ایک جملہ بولے تو اسے توہین عدالت میں ڈراتے ہیں، کوئی اور معاملہ کرتے ہیں، ڈر کے کوئی بات نہیں کرتا. اور جب ہمارے مدعی نے اس پر دلائل پیش کرنا چاہے تو وکیل کو کہا کہ صرف FIR پڑھو. یعنی قادیانی کا وکیل جو مرضی آئے بات کر دے، اور اہل اسلام کا وکیل، ختم نبوت کا وکیل، مسلمانوں کا وکیل صرف FIR پڑھے. آپ اس میں دیکھیں مکمل فیصلے میں یہ بات منشن ہے کہ اسے کہا ہم FIR پڑھو. یار وہ صرف FIR پڑھے گا اور کچھ نہیں کہے گا، اس نے اپنے دلائل نہیں دینے، قادیانی وکیل کے سوال کے جواب نہیں دینے، وہ بولنے لگا آپ چپ کر جائیں. کیوں؟ اسی بنیاد پر یہ شوشے پھر اٹھے ہیں کہ ان کے پیچھے مغربی قوت ہے، ان کے پیچھے امریکہ ہے، ان کے پیچھے قادیانی ہے. پھر دوسرے دن آپ وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں. اب یہ مکمل فیصلہ ہے. 2 رکنی بینچ ان کو سن رہا ہے. ایک خاتون جج ہے مسرت ہلالی صاحبہ، اور ایک ہمارے چیف جسٹس صاحب ہے. ہمیں بڑی امید تھی چیف جسٹس سے کہ اس کے خلاف غیر آئینی اقدام ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں تو پوری قوم اس کے ساتھ ٹھہری تھی. ہم تو اس کے ساتھ ٹھہرے بھی، یار آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کریں گے. اب مکمل آئین اور قانون کو وائلیٹ کیا ہے. اب جب یہ بات پیش ہوئی، جج صاحب کو قادیانی کی طرف سے وکیل نے کہا کہ بھئی جرم ہوا ہے 2019 میں، اور کیس اس کے خلاف جو ڈالا گیا وہ 2023 میں ہے، اور 2021 میں قانون بنا تھا، تو جرم ہوتے وقت یہ قانون نہیں تھا، لہٰذا اس کو رہا کر دیا جائے. اب اس کا جواب بھی تو مسلمان وکیل سے لو نا. مسلمان وکیل کو جواب نہیں دینے دیا گیا. کہاں بالکل بات ٹھیک ہے، اس کے خلاف یہ دفعہ بھی خارج کر دیں، یہ بھی خارج کر دیں، یہ بھی خارج کر دیں. ایسی کوئی بات ہے؟ ایسے آسانی سے نکلا جائے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اور جج صاحب کے سامنے یہ قانون موجود نہیں ہے کہ 1974 میں جو ترمیم ہوئی، اس کے بعد 1984 میں صدارتی آرڈیننس کے ساتھ، جسے پاکستان پینل کوڈ اور امتناع قادیانیت آرڈیننس کہتے ہیں، 297B کا فیصلہ وہ بھی تو موجود ہے. آپ نے اس کو ایسے وائلیٹ کر لیا. یہ قانون کہاں جائے گا؟ یہ آئین کا حصہ کہاں جائے گا کہ جی حذف کر دیں، اس کا جرم پہلے ہے، قانون بعد میں بنا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اگر اتنی سی بات ہوتی کہ قادیانی کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی تو لہٰذا اسے رہا کر دیا جائے تو ہم سہ جاتے. ٹھیک ہے، زیادتی ہوئی ہوگی، اس کو رہا کر دیں، کسی نے جھوٹ بولا ہوگا، وہ غیر مسلم ہے اپنی جگہ. یہودی کے حق میں بھی تو اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ فیصلہ کیا تھا جب وہ اس مسئلے پہ سچا تھا. کر دیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا. لیکن اس کے بعد 17 شکیں ہیں، 17 شکوں کے ساتھ پورے 4 ورقے ان لوگوں نے سیاہ کیے ہیں. میں تو 5واں دن یہ جملہ کہہ رہا ہوں، جرت کرے کوئی لگائے علماء پہ کنٹمپٹ آف کورٹ. آپ لگائیں ختم نبوت پہ، پھر آپ گھر نہ جائیں تو پھر کہنا کہ اہل اسلام بھی اور ختم نبوت بھی ہے. ہم اس کو سیاہ دھبا سمجھتے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف ایک واردات سمجھتے ہیں. 17 چیزوں کی دلیلیں دی ہیں، ان میں 6، 7، 8، 9 یہ 4 جو ان نے شکیں دی ہیں وہ 100% اسلام اور قانون کے خلاف ہیں. میں آپ کے سامنے وہ شکیں پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ ہماری سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج کا قرآن کے بارے میں یہ نالج ہے، یہ علم ہے قرآن کے بارے میں.
جو قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کی تفسیر بھی نہیں جانتا کہ وہ آیت اتری کیوں ہے, کس لیے اتری ہے, اور فٹ وہ قادیانیوں پہ کر رہا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. یہ شک نمبر 6 ہے. جج صاحب اس میں کہتے ہیں عقیدے کے متعلق مسائل سے نمٹتے وقت عدالتوں پہ لازم ہے کہ احتیاط سے کام لیں. آپ پہ کوئی لازم نہیں ہے, آپ ختم نبوت کے وکیل کو نہیں بولنے دیتے, آپ پہ کوئی چیز لازم نہیں ہے, آپ پہ کوئی حلف لازم نہیں ہے, باقی عدالتوں کو آپ راہ دکھاتے پھر رہے ہیں. اسلامی عقیدہ کی بنیاد قرآن پر ہے, اور قرآن کریم میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 256 دین کے معاملے میں زبردستی نہیں کی جا سکتی, کیونکہ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں سختی نہیں ہے. ایک کافر قرآن کی غلط تفسیر پیش کر رہا ہے, اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا, اس کے لیے لا اکراہ فی الدین اتری ہے. اگر یہ مطلب ہے کہ دین میں سختی نہیں ہے تو ایمان سے مجھے بتائیے, آپ اور ہم سارے حضور پاک کی سفارش کے امیدوار ہیں. کیا اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا تھا کہ جو لوگ نمازیں چھوڑ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں, میں ان کے پاس جاؤں اور میرا جی چاہتا ہے لأحرقن علیہم بیوتہم, ان کے گھروں کو آگ لگا دو کہ مسجد میں نہیں حاضر ہوتے. اگر دین میں سختی نہیں ہے تو پیغمبر نے یہ حکم کیوں دیا تھا, اس خواہش کا اظہار کیوں کیا تھا؟ پتہ چلا کسی کافر کو ڈنڈے کے زور پہ کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا, لیکن جو مسلمان بن جائے گا اس کے لیے اسلامی احکام کی پابندی لازم ہے, اسٹرکٹلی پابندی کرائی جائے گی. یہ ہمارے جج صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر کس لیے اتری ہے, آیت کس پہ آئی ہے, اور اس کی ترتیب ہے کیا, اور فٹ ایک قادیانی پہ کی جا رہے ہیں جس کا اس جرم سے تعلق ہی نہیں ہے. یہ پہلی غلطی. آؤ دوسرے نمبر پہ, جو 7ویں نمبر کی شک ہے. آپ حیران ہوں گے, میں آپ کے سامنے یہ پڑھ دیتا ہوں اور آپ اسلامک نالج دیکھیں ہماری عدلیہ کے معاملات کا. دین کے معاملے میں جبر سے آخرت میں محاسبہ خدائی نظام کی خلاف ورزی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق نے یہ پیغام دیا تھا کہ پہنچا دیں, لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور نہ کریں. یہاں کسی قادیانی کو ایمان لانے مجبور کیا جا رہا ہے؟ یہاں تو اتنی بات ہے کہ قادیانی قرآن کی غلط تشریح پیش کر رہا ہے, اس کو روکو. کل اتنی بات ہے, آپ اس کو الٹ لے رہے ہیں. اگر یہی بات ہے تو پھر جو قادیانیوں کے خلاف قانون 1974 میں بنا ہے, عطا اللہ شاہ بخاری نے اس پر 10,000 جوانوں کو شہید کرایا ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام فرقوں نے اکٹھا ہو کر قادیانیوں کے لیے جو فیصلہ دلوایا ہے, پھر تو وہ بھی غلط ہو جائے گا.